رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين قائد الغر المحجلين إمام الأنبياء وسيد المرسلين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وخلفاء الراشدين المهديين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما وارزقني فهما. ثم أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. گرامی قدر بھائیوں، دوستوں، پیاری بہنوں، بچیوں اور بیٹیوں، سورہ والعصر سے متعلق کوشش یہی ہوگی کہ بحث کو سمیٹ کر مکمل کیا جائے. اور یہ حقائق الحمدللہ ہم تک پہنچ گئے، بات واضح ہو گئی کہ ایمان، اعمال صالحہ، ان کے بعد معاشرہ کی طرف رخ کرنا، اپنی حدود سے باہر نکلنا. ایمان ہماری اندرونی کیفیات کی ایک حالت ہے. اعمال صالحہ ہماری انفرادی محنت ہوتی ہیں جو ایمان کے بل بوتے پر ہم کرتے رہتے ہیں. ایمان اور اعمال صالحہ کی توفیق نصیب ہوئی، سعادت مل گئی تو پھر نکل جائیے باہر. قم فانذر کے تقاضے پورے کیجیے. وتواصوا بالحق یہی ہے. اب دوسرا مرحلہ آتا ہے تواصوا بالصبر کا. اور وتواصوا بالصبر کی جب باری آتی ہے تو ہمیں صبر کرنے والے پہلے انسان کی طبیعت، حالت دیکھنی چاہیے اور اپنے آپ کو اس کے رخ زیبا کے طرف متوجہ کرنا چاہیے اور اپنے کردار اور اعمال کو ان کے اتباع اور پیروی میں مرتب کرنا چاہیے. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اللہ کی کلمہ کی بات فرما دی تو تضادات شروع ہو گئے. 13 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین کی ایذاء اور تکالیف عزم اور حوصلے کے ساتھ تحمل فرمائے. اللہ نے اتنی ہمت عنایت فرما دی کہ ہر قسم کے نامساعد حالات کے ہوتے ہوئے بھی نہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے ہٹے اور نہ اپنی بات چاہے عارضی طور پر ہی صحیح معطل کر بیٹھے. کوئی بھی ایسی بات نہیں فرما دی اور ایسا کام نہیں کیا. تو اس میں یہ ہے کہ امت کے اہل ایمان اور اعمال صالحہ کو اس امت کے اندر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے میدان میں آنا ہے، اس توقع کے ساتھ
کہ رد عمل آپ کی مرضی کے مطابق نہیں ہوگا. ہونا تو یہی چاہیے کہ آپ کو گلاب کی تازہ ترین خوشبودار ہار پہنائیں، لیکن وہ تو پتھروں سے آپ کا استقبال کریں گے. صبر کرنا ہے. ایک صبر اس بات پر کہ یہ بات چھوڑنے کی نہیں ہے، اور صبر کرنا دوسرا اس صورتحال کے مطابق کہ جنہوں نے پتھر مارے دوبارہ ان کے پاس جا کے یہ بات پہنچا دینا، دوبارہ آپ کی یہ آواز ان کی گوشوں تک، ان کے کان تک پہنچ جائے، گوش گزار ہو جائیں یہ باتیں. یہ ہے تواصل بالصبر. اور یہاں صبر کی جو تلقین کی جاتی ہے وہ استقامت کا معنی رکھتا ہے، یعنی ڈٹ کر، جم کر، کڑے ہو کر اپنے اسٹینڈ پر اور بھرپور انداز میں ثابت قدم رہ کر اپنی بات پر ڈٹے اور جمے رہنا. یہ چار صفات جب موجود ہو گئے تو آپ خسارے سے خالی ہیں، آپ خسارے میں شامل نہیں ہیں، آپ خسارے سے محفوظ ہیں. اور اگر خدا نخواستہ خسارے کی بات کی جائے، یہ خسارہ کس کو کب ملے گا؟ فرمایا ان الانسان والعصر ان الانسان، پوری انسانیت کے لیے یہ بات ہے. جس انسان میں یہ چار صفتیں موجود نہ ہو وہ خسارے میں ہے. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ انسان کسی قوم کا سردار ہے، کسی ملک کا بادشاہ ہے، یا آج کل کے دور کے زمانے کے مطابق وہ کسی بہت بڑی پارٹی کے قیادت سنبھالنے والے انسان ہے. چاہے جو بھی ہو، اگر یہ چار صفات اس میں نہیں ہیں تو وہ انسان خسارے میں ہے. اور یہ چار نکات، دو ان کا تعلق انسان کی ذات سے ہے اور دو کا تعلق انسان کے معاشرے سے ہے. آپ کی استقامت دیکھ کر، مضبوط قدم دیکھ کر کافر سوچ میں پڑ جاتا ہے. اب دیکھیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچانے کے لیے گھر سے نکلے تھے، جوش اور جلال کے ساتھ. راستے میں کسی صحابی نے جب یہ صورتحال دیکھ لی تو ان کو طعنہ دے دیا کہ عمر جا اپنے کام کر، کون ہوتا ہے تم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہونے والا؟ تم جاؤ، تمہاری بہن اور بہنوئی مسلمان ہو چکے ہیں، کیا کرو گے؟ میرے گھر میں اسلام، میرے خاندان میں، میرے کنبے میں عمر اب ایک بدمست ہاتھی بن کر آ رہا تھا. آتے ہی اپنی بہن کو پکڑ لی اور مار مار کے اس کا برا حال کیا. لیکن یہ شردل خاتون، اس نے کیا کیا؟ عمر کے سامنے کڑی ہو کر کہنے لگا، عمر ہم اسلام قبول کر چکے ہیں، کیا کرو گے تم؟ اور تمہاری ان باتوں سے ہم تھوڑی اسلام چھوڑ دیں گے. جرأت کے ساتھ اس خاتون نے اس خطرناک عمر کے سامنے کھل کر بات کی. عمر رضی اللہ عنہ کو یہیں سے چوٹ لگ گیا. یہ کیا بات ہوئی ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ استقامت بھی ذریعہ ہوتا ہے دین کی تعلیم اور تبلیغ کے لیے. اور اپنے موجودہ دور میں بھی اگر دیکھیں، مغربی ممالک میں روز روز نئے نئے فتنے کڑے کیے جاتے ہیں، کبھی توہین رسالت کی صورت میں، کبھی قرآن حکیم کی توہین کی نعوذ باللہ صورت میں، کبھی کچھ. یقین کیجئے 9/11 کے بعد مغربی ممالک میں لوگوں کے اسلام قبول کرنے کی اسپیڈ 10 سے 100 تک جا پہنچی.
10 اسپیڈ میں چلنے والی گاڑی فوری طور پر 90 اسپیڈ اس پر اور بڑھ گئے۔ حالانکہ آپ جانتے ہیں یا نہیں جانتے، سمجھ لیجئے اور سن لیجئے کہ مغرب میں اسلاموفوبیا ہے، اسلام ہراسی ہے، اسلام سے نفرت کا ماحول ہے، وہاں ذرائع، اسباب، حکومتی ادارے، NGOs کیا سے کیا اسلام کے خلاف ماحول بناتے ہیں، بات کرتے ہیں، لوگوں کو اکساتے ہیں، لیکن ان کی یہی منفی پروپیگنڈے اللہ رب العزت ان کو سبب کر دیتا ہے اسلام کی ترویج کے لیے۔ تو بات سمجھ لیجئے کہ جب ہم تواصل بالحق کریں گے تو نامساعد حالات حتمی ہیں، بدترین حالات سے واسطہ پڑے گا۔ حضرت ورقہ بن نوفل رضی اللہ عنہ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ کاش اس دن میں زندہ ہو جاتا، جوان ہو کے موجود ہوتا جب تمہاری قوم تمہیں مکہ مکرمہ سے نکال رہی ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے کیا کیا ہے، قوم مجھے کیوں نکال دی؟ آپ نے فرمایا کہ یہ بات جس نے کی، جس قوم میں کی، جس وقت کی، قوم اس کے دشمن کی، قوم نے اس سے عداوت کی، اور ہوا بھی یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ تو میرے عزیز بھائیوں، بہنوں، دوستوں، سمیٹ کے بتا دیتا ہوں آپ کو، یہ 4 صفات دراصل ایک مومن کی صفات ہونی چاہیے کہ جو اس دنیا میں آیا ہے ایک مقصد کے لیے، اس مقصد کو وہ پا سکتا ہے بشرطے کہ یہ 4 نقطہ وہ اپنے شیڈول میں بنا لے، اپنے شیڈول میں رکھ لے اور ان پر چلے، اور پھر ان کا ثمرہ اور ان کی قیمت اسے آخرت میں مل جاتی ہے۔ اور پھر خسارہ کی جہاں تک بات ہے، یعنی ایسا انسان جس میں یہ صفات نہیں ہے، دنیا کی چہل پہل، دنیا کی رونق، دنیا کی ہستی تو اس کے ماتحت ہے، اس کے پاؤں تلے روندا جا رہا ہے، لیکن آخرت کی خوشیوں میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ لیکن اگر کسی میں یہ صفات ہیں، اگرچہ دنیا میں وہ بھوکا پیاسا اور لاوارث ہے، کوئی اس سے پوچھتا نہیں، لیکن قیامت کے بڑے بڑے سلطانوں میں سے ایک سلطان یہی بنے گا۔ اللہ کرے کہ ہمیں یہ شعور ہو تاکہ ہم اپنے آپ کو اس معیار کے مطابق اور اس قالب کے مطابق بنا لیں کہ جو اللہ رب العزت کی طرف سے ان 4 صفات حاصل کرنے والے ہوں اور ان پر چلنے والے ہوں اور دنیا کو ان کی طرف ترغیب دینے والے ہوں۔ اسی بات پر آج کی نشست بھی ختم ہو گئی اور سورہ والعصر سے متعلق ہماری باتیں بھی فی الحال تکمیل پذیر ہو گئی۔ اللہ رب العزت قبول فرمائے، کوتاہیوں سے درگزر فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔